بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث کی روح سے یہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدوں کے احکام اور فضائل کے بارے میں کیا فرمایا۔ لہٰذا آج کی ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، چھت پر کھجور کی ڈالیاں تھیں اور ستون بھی کھجور کی لکڑی کے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی اضافہ نہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں توسیع ضرور کی، لیکن عمارت اسی طرح کی رکھی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھی، یعنی کچی اینٹیں، ڈالیاں اور ستون اسی کھجور کی لکڑی کے بنائے گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں تبدیلی کر کے بہت توسیع فرمائی، یعنی اس کی دیواریں پتھروں اور چونے سے بنوائیں، ستون بھی پتھروں سے بنائے اور اس کی چھت ساگوان سے تیار کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے پتھروں اور چونے سے مسجد بنوائی تو لوگ اس کے متعلق باتیں کرنے لگے، تب انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص مسجد بنائے اور اس سے اللہ کی رضا مقصود ہو تو اللہ اس کے لیے ایسا گھر جنت میں بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کالے رنگ کا ایک مرد یا عورت مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے، اس کی وفات ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی وفات کی کسی نے خبر نہیں دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی یاد فرمایا کہ وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یہ وجہ تھی، یعنی آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے۔ گویا لوگوں نے اسے معمولی سمجھ کر قابل توجہ نہ سمجھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر آئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز باجماعت گھر اور بازار کی نماز سے 50 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں نماز ہی کے ارادے سے آئے تو مسجد میں پہنچنے تک جو قدم بھی اٹھائے، اس پر اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو جب تک نماز کے لیے وہیں رہے اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور جب تک وہ اپنے اس مقام پر رہے جہاں نماز پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کا مکان سب کے مکانوں کے بنسبت مسجد نبوی سے زیادہ دور تھا، لیکن اس کی کوئی نماز ایسی نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتی ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر ترس آیا اور ان سے کہا، کاش تم ایک گدھا خرید لیتے اور اس پر سوار ہو کر آیا جایا کرتے، وہ تمہیں گرمی اور تاریکیوں میں کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھتا۔ اس انصاری صحابی نے جواب دیا، مجھے یہ پسند نہیں، میرا گھر مسجد کے پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہو، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے مسجد میں آنے جانے کے قدم لکھے جائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گراں گزری، انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب کچھ جمع کر دیا ہے، جس ثواب کی تمہیں امید ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا گزر بہشت کے باغوں میں سے ہو تو وہاں سے میوے چن لیا کرو۔ دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہشت کے باغ اور میوے کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں بہشت کے باغ ہیں اور اس کے میوے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے سب سے پہلے مسجد میں جائے گا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اور اگر دوسرے نمبر پر گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو چوتھے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک مرغی صدقہ کی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا تو اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ دیتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن غسل کرے اور اگر اس کے پاس خوشبو موجود ہو تو خوشبو لگائے اور اچھے کپڑے پہنے
اور اطمینان کے ساتھ مسجد میں آئے، پھر اگر موقع ملے تو کچھ رکعتیں پڑھ لے اور کسی کو تکلیف نہ دے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے حتیٰ کہ نماز ادا کر لے، تو یہ عمل اس کے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، وہ رمضان کے آخری عشرے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مسجد میں آئیں۔ کچھ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کی، پھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں گھر چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچے تو انصاری صحابی ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گویا تعجب کا اظہار کیا کہ ہم آپ علیہ السلام کے متعلق کوئی برا گمان کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان خون کی مانند جسم میں دوڑتا ہے، مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں بدگمان نہ ڈال دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، عرب کے کسی قبیلے کے پاس ایک سیاہ فام باندی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ اس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ اس قبیلے کی ایک لڑکی باہر نکلی، اس پر سرخ تسموں کا ایک کمر بند تھا جسے اس نے اتار کر رکھ دیا یا وہ خود گر گیا۔ ایک چیل ادھر سے گزری تو اس نے اس کو گوشت خیال کیا اور جپٹ کر لے گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اہل قبیلہ نے کمر بند تلاش کیا مگر کہیں نہ ملا، انہوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا اور میری تلاشی لینے لگے۔ اللہ کی قسم، میں ان کے پاس کھڑی تھی، اتنے میں وہی چیل آئی اور اس نے کمر بند پھینک دیا تو وہ ان کے درمیان آ گرا۔ میں نے کہا، تم اس کی چوری کا الزام مجھ پر لگاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر وہ لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلی آئی اور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہے یا جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لے، تو اس نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیوں روتے ہیں؟ بات تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا یا آخرت دونوں میں سے جسے چاہے پسند کرنے کا اختیار دیا ہے، بس اس نے آخرت کو پسند کیا ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ مگر بعد میں یہ راز کھل کر سامنے آیا، بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب میں سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 بندے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ نمبر 3، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 4، اور وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، اسی بنیاد پر ملے اور اسی پر جدا ہوئے۔ نمبر 5، اور وہ آدمی جس کو برائی کی دعوت دی گئی ہو لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، اور وہ آدمی جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ نمبر 7، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں رو دیں۔